میرے نبی فرماتے ہیں جنبوا مساجدکم الاستسجاء، مسجدوں کو ناسمجھ بچوں سے بچاؤ۔ آپ لوگ بچوں کو لے جاتے ہیں نا مسجد میں، چھوٹے چھوٹے چنوں میں، آپ سب گنہگار ہوتے ہیں۔ وہ آپ کا گھر نہیں ہے، وہ خدا کا گھر ہے۔ ڈی سی کے یہاں، ایس پی کے یہاں، مجسٹریٹ کے اجلاس میں بچوں سے شور کرائیں تو پولیس کسٹڈی میں 4-5 گھنٹہ آپ کو بیٹھا لے گا۔ ڈی سی کے سامنے شور کرنا، ایس پی کے سامنے شور کرنا جرم ہے۔ اور مسجد سارے حاکموں کے حاکم کا گھر ہے، وہاں شور کرنا کیسے جائز ہے؟ دیکھیں پیچھے گئے، وہاں بھی وہی بدتمیزی کر رہے ہیں۔ بچوں کو دینی جلسے میں لے جانا ناسمجھ بچوں کو گناہ، مسجد میں لے جانا گناہ ہے۔ سمجھدار بچوں کو لے جائیے جو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر۔ یہاں ادب چاہیے، یہاں احترام چاہیے۔ ابھی تقریر سنے گا نہیں، صرف موبائل ادھر ادھر کرے گا۔ ہم سنیوں میں کم سے کم 50,000 جلسے پورے ہندوستان میں سال بھر میں ہوتے ہیں۔ 50,000، 100-200 ایک شہر میں 200-300 جلسے ہوتے ہیں سال بھر میں، ایک شہر میں۔ ہندوستان کا بہت بڑا ہے، 50,000 جلسے۔ اچھی بات ہے، دینی جذبات زندہ ہوتے ہیں، کرنا چاہیے۔ نبی کا ذکر کرنا، دین کی باتیں کرنا ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہ کر سر اٹھا کے چلے تو آپ کو اپنے بچوں کو حافظ بھی بنانا چاہیے، عالم بھی بنانا چاہیے، ڈاکٹر بھی بنانا چاہیے، انجینئر بھی بنانا چاہیے، وکیل بھی بنانا چاہیے۔ کچھ مولانا لوگ ناسمجھی سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں بنانا چاہیے، انگریزی تعلیم نہ دے۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں آج سے 15-20 سال پہلے جگہ جگہ بم پھٹتے تھے۔ بناس کے مندر میں پھٹا، اسٹیشن سے پھٹا، مالیگاؤں کے قبرستان میں پھٹا، حیدرآباد کی مکہ مسجد میں پھٹا۔ پکڑے گئے مسلمان، کوئی وکیل ان کا کیس لڑنے کو تیار نہیں۔ چور پکڑا جاتا ہے تو جب تک کورٹ میں اس کی چوری ثابت نہ ہو جائے اسے چور نہیں کہا جائے گا، ملزم کہا جائے گا، مجرم نہیں کہا جائے گا۔ لیکن سارے مسلمان دہشت گرد، مسلمانوں کو چلنا دور پڑتا، چلے تو کہے کہ اسامہ بن لادن جا رہا ہے۔ آپ کے اندر ہڈی ٹوٹی تو آپ کے اندر ڈاکٹر نہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، وکیل بنایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، دماغ کا ڈاکٹر، آنکھ کا ڈاکٹر، ہارٹ کا ڈاکٹر، پیٹ کا ڈاکٹر، ہر آنکھ کے الگ الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی بنائیے، وکیل بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں بینک میں
تو فارم بھرنے کا فارم جو ہے وہ دوسروں سے بھرواتے ہیں، ڈاکخانے میں جاتے ہیں فارم دوسروں سے بھرواتے ہیں، ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں فارم دوسروں سے بھرواتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا من لم یعرف احوال زمانی فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے حالات نہ جانے وہ جاہل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں جو تعلیم تھی، حدیث کی، فقہ کی، منطق اور فلسفہ، یہ اسلامیات تو ہے، لیکن منطق اور فلسفے کی تعلیم جو رائج تھی تو کل بھی تعلیم ہوتی تھی مدرسوں میں منطق فلسفے کی، وہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، اور آج بھی تعلیم ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ بہت سی فقہ مسئلہ مسائل کی اصطلاحات میں منطق آ جاتی ہے، فلسفہ کے کچھ اصطلاحات آ جاتی ہیں، تو بہت سے مدارس میں، بلکہ سبھی مدارس میں، اب وہ سنیوں کے ہوں یا دیوبندیوں کے، منطق بھی پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے، جبکہ یہ اسلامیات نہیں ہے، لیکن اسلامیات میں کچھ اس کی اصطلاحیں آ جائیں۔ اگر منطق فلسفہ پڑھانا جائز ہے دین کی خدمت کے لیے اور دین میں مدد لینے کے لیے، تو انگریزی پڑھانا بھی جائز ہے، ہندی پڑھانا بھی جائز ہے، گنت پڑھانا بھی جائز ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، وکیل بھی بنائیے۔ یہ جھارکھنڈ ہے، جھارکھنڈ میں کم سے کم 10% مسلمان ہوں گے، 25-26 ضلع ہیں یہاں، 25-26 ضلع میں کم سے کم پورے جھارکھنڈ میں 2-3 BC مسلمان ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایس پی ہونا چاہیے، 2-3 ہر وبھاگ میں 2-3 افسر مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ دوش دیتے ہیں کہ حکومت تعصب کرتی ہے، حکومت تعصب کرے نہ کرے، آپ کی بھی کوتاہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلاتے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے اور بچے ہمارے IAS افسر بنیں گے، IPS افسر بنیں گے۔ فخر کی بات ہوگی پورے انصاری محلے کی کہ اگر یہاں کا کوئی لڑکا DC بن جائے، یہاں کا کوئی لڑکا SP بن جائے، تو جلسہ جلوس بھی کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھائیے بھی۔ آپ جائزہ لیجیے کہ آج مسلمان وبھاگوں میں کوئی مسلمان نہیں، کم سے کم 2-3 مسلمان ہر وبھاگ میں ہونا چاہیے۔ پولیس میں بھی مسلمان ہونا چاہیے، SP بھی مسلمان ہونا چاہیے، DSP مسلمان ہونا چاہیے، DC بھی مسلمان ہونا چاہیے، SDM بھی مسلمان ہونا چاہیے، کم سے کم 2-3 تو ہر وبھاگ ہو، لیکن ایک نظر نہیں آتا۔ یہ کمزوری آپ کی ہے۔ جلسہ جلوس کر لیا تو سمجھ لیا کلیان ہو گیا، اور جلسہ جلوس بھی کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو حافظ بھی بنائیے، عالم بھی بنائیے، تو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے، بخشش کا سامان بنے، شفاعت کا ذریعہ بنے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے زمانے کے اعتبار سے سر اٹھا کر کے ہم غیروں کے ساتھ چلیں، سر جھکا کے نہ چلیں، بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، وکیل بھی بنائیے۔ پہلے آپ بوڑھے ہو گئے نا، جب آپ کا بچپنا تھا اور محلے سے گزرتے تھے تو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی تھی، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اب کسی بھی گھر سے فجر کے بعد پہلے آپ قرآن پڑھنے کی آواز سنتے تھے، لیکن اب قرآن پڑھنے کی آواز کسی گھر سے نہیں سنائی دیتی، کسی گھر سے نہیں سنائی دیتی۔ کہا جاتا ہے
غوث اعظم کے بارے میں بھی اور قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں بھی تو استاد کے سامنے لائے گئے تو کہا صاحبزادے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے کہا کہ حضور 15 پارہ تو میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے ہیں, مجھے 16ویں پارے سے یاد کرائے. میری ماں حافظ قرآن تھی, جھڑ میں جھاڑو دیتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, پوچھا لگاتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, برتن مانجتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, روٹی بیلتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, روٹی پکاتی تھی, قرآن پڑھتی تھی. میں نے ماں کی پیٹھی میں 15 پارے یاد کر لیے ہیں, مجھے 16ویں پارے سے یاد کرائیے. لیکن آج ہماری ماں, بہن, بیوی, بیٹی کوئی قرآن نہیں پڑھتی, نہ آپ پڑھتے نہ وہ پڑھتے. کسی گھر سے قرآن کی آواز نہیں سنائی دیتی. جب بچپنا تھا ان بوڑھوں کا اور محلوں سے گزرتے تھے تو مکانوں سے قرآن پڑھنے کی آواز فجر کے بعد سنائی دیتی تھی, لیکن آج کہیں نہیں سنائی دیتی ہے. آٹا گوندھ رہی ہیں, ٹی وی پر ناچ دیکھ رہی ہیں, روٹی بیل رہی ہے, ٹی وی پر ناچ دیکھ رہی ہیں, سالن کاٹ رہی ہیں, ٹی وی پر ناچ دیکھ رہی ہیں, سالن پکا رہی ہیں, ٹی وی پر ناچ دیکھ رہی ہیں, جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں, ٹی وی پر ناچ دیکھ رہی ہیں. تو بچے غوث اعظم پیدا نہیں ہوں گے, خواجہ اجمیری پیدا نہیں ہوں گے, نچنیا اور گواہ یہی پیدا ہوگا. 4 پیسہ اللہ آپ کو دیتا ہے تو آپ قرآن نہیں لاتے, قرآن لاتے ہیں. 4 پیسہ اللہ دیتا ہے تو آپ قرآن لاتے ہیں بازار سے. آپ سب سے پہلے ٹی وی کو لاتے ہیں. ٹی وی پر لڑکا ناچ رہا ہے, لڑکا ناچتا ہے کہ نہیں ناچتا ہے؟ ارے لڑکا ناچتا ہے, لڑکی ناچتی ہے, لڑکا لڑکی کو چوم رہا ہے, لڑکی لڑکے کو چوم رہی ہے, لڑکا لڑکی کو دبوچ رہا ہے, لڑکی لڑکے کو دبوچ رہی ہے, لڑکا لڑکی کو چوم رہا ہے, لڑکی لڑکے کو چوم رہی ہے. بے حیائی, فحش, بدکاری, حتیٰ کہ زناکاری, بلاتکاری بھی ٹی وی پر دکھائی دیتی ہے. آپ دل پر یہاں بات کو بتاؤ کہ جس گھر میں ناچ ہوگا وہاں خدا کی رحمت آئے گی. پیر صاحب خدا کی رحمت بھیج دیں گے. پیر صاحب میں سکت ہے, اللہ کے حکم پر ان کا نہیں ہلتا. جب تم اللہ کو خوش نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں خوش نہیں کرے گا. تم گھر میں ناچ کراؤ گے اور خدا کی رحمت آئے گی. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خدا کی رحمت آئے تو آپ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کی رحمت آئے گی. کلمہ پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. درود پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. تسبیح پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. استغفار پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. خدا کی حمد پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. نبی کی نعت پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. بزرگوں کی منقبتیں پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. آپ لوگ پریشان ہیں, گھر سے پریشان, کاروبار سے پریشان, اولاد سے پریشان. پریشانی آپ کی ٹی وی سے دور نہیں ہوگی, ناچ دیکھنے سے دور نہیں ہوگی. نبی فرماتے ہیں سچے کے جھوٹے ہیں نبی. ارے سچے کے جھوٹے ہیں. نبی فرماتے ہیں الذین یقرؤون القرآن نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, یہ تو مشکات میں بھی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, مشکات میں بھی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے دلوں پر خدا کی طرف سے سکون اترتا ہے, سکینہ اترتا ہے, یعنی ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. آپ کے ذہنوں میں بسا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. صرف ثواب ہی نہیں ملتا, آپ کی پریشانی قرآن پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے, بلائیں دور ہوتی ہے, روزی میں برکت ہوتی ہے. نبی آگے فرماتے ہیں غشیتہم الرحمہ, قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. ڈھانپنا سمجھتے ہیں,
ڈھانپنا کہتے ہیں کسی چیز کو گھیر کے چاروں طرف سے گھیر کے حفاظت کرتا. جیسے یہ تولیہ سے ہم نے ڈھانپ دیا مائی، اوپر بھی تولیہ، نیچے بھی تولیہ، دائیں بھی تولیہ، بائیں بھی تولیہ، آگے بھی تولیہ، پیچھے بھی تولیہ. اب اس پر دھول اور گرد نہیں آئے گی. ٹوکری جانتے ہیں آپ؟ ٹوکری جانتے ہیں؟ مرغا مرغی چل رہے ہیں گلی میں، بلا آیا، اچانک بلا آیا، دبوچ دیا، آپ نے مرغا مرغی ٹوکری سے ڈھانپ دیا. اوپر بھی ٹوکری، نیچے زمین، دائیں ٹوکری، بائیں ٹوکری، آگے ٹوکری، پیچھے ٹوکری. اب بلا کھا نہیں پائے گا. کھا پائے گا اس مرغا کو جو ٹوکری سے ڈھانپ دیا گیا ہے؟ بلا کھا نہیں پائے گا. ٹوکری سے مرغا ڈھانپ دو تو بلا نہ کھا پائے. اور نبی فرماتے ہیں تو قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اگر ٹوکری سے مرغا ڈھانپ دیا تو بلا نہ کھا پائے، اور جس سے خدا کی رحمت ڈھانپ لے اسے نہ شیطان نقصان پہنچائے گا، نہ دنیا کے آفات کا بلیا. آپ کے ہاتھ میں آ گیا موبائل. یہ موبائل بہت کام کی چیز ہے اور یہ سب سے بری چیز ہے. تو موبائل میں قرآن پڑھنا بھلا گیا. موبائل ہی دیکھنے مصروف ہے، قرآن پڑھنے کے وقت نہیں. اور زناکاری بلاتکاری سب آتی ہے موبائل. آپ چاہیں نہ چاہیں وہ آ جاتی ہے. لڑکا اسی میں آپ لڑکوں پر نگاہ رکھتے ہیں. 20,000 کا موبائل دے دیا، لیکن آپ کی نظر نہیں رہتی کہ میرا بیٹا زناکاری دیکھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے. آپ کا بیٹا زناکاری دیکھتا ہے، بلاتکاری دیکھتا ہے موبائل پر. موبائل نے گمراہ کر دیا، بدکردار بنا دیا، بد اخلاق بنا دیا. گھر میں ٹی وی ہے، ٹی وی نے بد اخلاقی پیدا کی، نحوست کا اڈا گھر کو بنا دیا. اور نبی فرماتے ہر وقت کو بنائے گا. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں. فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں. یہ بوکارو ہے، بوکارو میں منسٹر آتے رہتے ہیں کمانڈو 10-15 منسٹر کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتے ہیں. دیکھا ہے منسٹر کو؟ دائیں بائیں آگے پیچھے 10-15 کمانڈو چلتے ہیں. کوئی گولی نہ چلا دے، مدد نہ کر دے، نقصان نہ پہنچا دے، گھیرے میں لے کے چلتے. آپ کے نبی فرما رہے ہیں جھوٹے ہیں کہ سچے؟ ارے سچے ہیں کہ جھوٹے؟ فرماتے ہیں کہ حقبتکم الملائکہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے انہیں گھیرے میں لے کے چلتے ہیں. کمانڈو جیسے منسٹر کو گھیرے میں لے کے چلتے ہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کو فرشتے گھیرے میں لے کے چلتے ہیں. یعنی فرشتے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کمانڈو سپاہی بن کر ان کی حفاظت کرتے ہیں. آپ لوگوں نے مکان بنایا ہوا ہمارے محمود بھائی، اللہ برکتوں سے آباد فرمائے. روز قرآن پڑھا جائے، ٹی وی پر ناچ گانا نہ دیکھا جائے. اگر چاہتے خدا کی رحمت آئے تو آپ اس گھر میں قرآن پڑھیے، کلمہ پڑھیے، درود پڑھیے، تسبیح پڑھیے، استغفار پڑھیے. مکان بناتے وقت مستری لاتے ہیں، آپ لاتے ہیں نہیں مستری؟ اتفاق سے ایک اناڑی مستری مل گیا. اناڑی مستری نے اینٹیں ٹیڑھی جوڑ دی اور دیوار ٹیڑھی کر دی. ٹیڑھی دیوار کسی کام کی ہے؟ ارے ٹیڑھی دیوار بھلے میاں، ارے سن رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے سنا بھی کیجئے. نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا تو دماغ گھر پر ہے. ذرا سنیے، آپ باتیں سنتے نہیں ہیں آپ لوگ.
آ جاتے ہیں دعوت کھانے کے لیے، پلاؤ ملے گا، بریانی ملے گی، سنیے بھی پلاؤ اور بریانی سے پیٹ بھرے گا اور میری تقریر سے آپ کی روح بھرے گی۔ اناڑی مستری مل گیا، اس پہ اینٹیں ٹیڑھی جوڑ دی، دیوار ٹیڑھی کر دی، ٹیڑھی دیوار کسی کام کی نہیں، دوبارہ کھلوا کر کے جڑوانا ہوگا۔ آپ نے دیکھا مزدوری بھی نہیں دیا، ڈانٹا پھٹکارا، راج مستری کو ڈانٹا پھٹکارا، غصہ کیا، لیکن اپنے خدا کی رحمت کو دیکھیے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں الذی یقرؤ القرآن ویتتعتع فیہ وشاق علیہ، جو قرآن پڑھتا ہے پڑھنے نہیں آتا، اناڑی ہے، پڑھنے نہیں آتا، اناڑی ہے، ٹوٹو کے پڑھتا ہے، جیسے تیسے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، ٹوٹو کے پڑھتا ہے، ٹیڑھا میڑھا پڑھتا ہے، تو مزدوری کٹتی اور گھٹتی نہیں ہے۔ نبی فرماتے لہو اجران، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے۔ نبی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں ٹیڑھا میڑھا پڑھا ہے، اناڑی ہے، اناڑی مستری نے اینٹیں ٹیڑھی جوڑی تو مزدوری نہیں ملی، ڈانٹا گیا، پھٹکارا گیا، اور خدا کی بارگاہ میں خدا کا کلام پڑھا، جیسے تیسے پڑھا، اناڑی ہے، پڑھنے نہیں آتا، ٹوٹو کے پڑھا، اٹک اٹک کے پڑھا، تو نبی فرماتے ہیں مزدوری کٹتی اور گھٹتی نہیں ہے، لہو اجران، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل صرف نہیں دیکھتا، بندے کے دل کی نیت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن میرے کلام کے ساتھ لگا ہوا تو، میرے قرآن کے ساتھ لگا ہوا تو قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے نا۔ پڑھیے گا نا آپ لوگ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھیے جیسے آتا ویسے پڑھیے۔ گونگا نماز پڑھتا تو ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے گونگا کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، مجبور ہے۔ تو آپ کو پڑھنے نہیں آتا، ٹیڑھا میڑھا جیسے آتا ہے سیکھتے رہیے، اور ٹیڑھا میڑھا جیسے بھی پڑھیں گے نبی کہتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے۔ تو میرے دوستو جاہل مت رہیے، حافظ بنائیے، عالم بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھائیے، اس لیے کہ آپ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، نبی نے کہا سب سے، جھوٹ کہا کہ سچ کہا؟ نبی پر ہماری گردنیں قربان۔ نبی نے فرمایا کہ خیرکم، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بچوں کو قرآن بھی پڑھائیے، دینی تعلیم بھی دلائیے، اور بچوں کو انجینئر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انہیں اچھی تعلیم دیجیے کہ آپ کے معاشرے میں کوئی لڑکا ڈی سی بن جائے، ایس پی بن جائے، وبھاگ کا افسر بن جائے، تاکہ آپ دوسروں کے سامنے فخر سے سر اٹھا کے چلے، سر جھکا کے نہ چلے۔ یہ مہینہ ربیع الشریف کا، ربیع الشریف کا ہے نا، میرے نبی پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو، مشہور تو یہی ہے، شہرت اسی کو حاصل ہے، تو نبی پیدا ہوا۔ آج اکتوبر کی کون تاریخ ہے؟ 10۔ پہلی اکتوبر، اب پہلی اکتوبر کے بعد کون تاریخ آتی ہے؟ دوسری اکتوبر۔ دوسری اکتوبر کو یہاں بوکارو میں کچہری کھلی تھی کہ بند تھی؟ بند،
سارے آفس حکومت کے بند تھے. کیوں بند تھے؟ ارے کیوں بند تھے؟ گاندھی جینتی منائی جا رہی تھی. گاندھی منائی جا رہی تھی, جلسے ہو رہے تھے, پروگرام ہو رہے تھے, گاندھی جینتی منائی جا رہی تھی. نہیں, کچھ ایسے لوگ تھے جو 2 اکتوبر کو کالے جھنڈے نکال رہے تھے. گاندھی جینتی منانے کا وروध کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ جو گاندھی جینتی مناتا ہے وہ گاندھی جی کا وفادار ہے, اور جو گاندھی جینتی نہیں مناتا وہ گاندھی جی کا غدار ہے. تو پتہ چلا ملک کی تہذیب یہ ہے, قوم کا مزاج یہ ہے کہ اپنے پیشوا رہبر کی جینتی بنانا ان سے وفاداری کا ثبوت ہے, اور جینتی نہ بنانا, مخالفت کرنا ان سے غداری کا ثبوت ہے. تو ہمارے دین دنیا کے پیشوا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جینتی بنانا, عید میلاد النبی کہیے, یہ جینتی کہیے, ان کی جینتی منانا ان سے وفاداری کا ثبوت ہے, اور جینتی نہ منانا ان سے غداری کا ثبوت ہے. آؤ مل کر ہم منائیں جشن میلاد رسول. آج کے دن مالک کے خلد بری پیدا. فانوس اسلامی کا شعر ہے, جب اشرفیہ میں پڑھتا تھا سن 76 میں فارغ ہوا. ایک زمانہ ہو گیا, وہاں انجمن کا میں 4 سال سیکریٹری رہا, اور میرے زمانے میں انجمن مالدار بھی تھی, اور پورے مبارک پور کی سب سے بڑی انجمن, صاحب جائیداد. اب تو وہ اسباتیوں کے ہاتھ میں شاید چلی گئی, انجمن کے پاس صرف لائبریری بچی. تو جلوس نکلتا تھا, اور جلوس کا جو بینر ہوتا تھا نمایاں, اس بینر پر قاموس سلام کے رہنے والے, لیکن ان کا شعر اتنا مقبول تھا کہ وہ مقبول شعر اس بینر پر لکھا ہوا تھا, آؤ مل کر ہم منائیں جشن میلاد رسول. آج کے دن مالک الخلد بری پیدا ہوگا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے لیے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نجد کے گراتے جائیں گے. تو نبی کی جینتی بنانا ان سے وفاداری کا ثبوت ہے. آپ لوگ اپنے بچوں کی برتھ ڈے بناتے ہیں, ایک سے بچے سے محبت ہے, محبت ہے نا, تو اس کی پیدائش کی سالگرہ مناتے ہیں. جس دن آپ کا بچہ پیدا ہوا اس کی سالگرہ مناتے ہیں. اور وہ نبی جن کی محبت جان ایمان ہے, ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان ہے, ان کی سالگرہ پیدائش کی بنانا یہ ان سے وفاداری کا ثبوت ہے. حدیث شریف اور مسلم کی بھی, اور میلاد کی کتابیں پہلے پڑھی جاتی ہیں, لیکن رواج ہے حالانکہ میلاد کے رواج کو زندہ رکھنا چاہیے. آج بھی بناس میں زندہ ہے میلاد, لاکھ تقریریں ہوں لیکن لوگ اپنے گھروں پر میلاد کراتے ہیں. آج بھی بناس, ہاں بناس اور شہروں کے بارے میں تو نہیں جانتا میں, لیکن بناس میں میلاد ہوتی ہے. میلاد کا مطلب پیدائش کا ذکر, اور پیدائش کا ذکر ہوا اس کے بعد سلام کرتا. آج بھی, اور ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب طاہر العلوم کہلاتے تھے, وہ جب کسی نے میلاد کے لیے ان سے کہا اشرفیہ میں, تو وہ باضابطہ میلاد پڑھ دیتے, یعنی پیدائش کا ذکر پڑھتے, پیدائش کا ذکر پڑھنے کے بعد تب سلام کرتے. میں نے بارہا دیکھا ان کو, کئی مرتبہ 3-4 مرتبہ, سب رسم ختم ہو گئی, لیکن بناس میں آج بھی زندہ ہے. اور 12 ربیع شریف کو 11 دن گزار کے 12 کو بہت سی مساجد میں بنارس کے ٹھیک 3 بجے کے قریب میلاد شروع ہوتا ہے, اور نبی کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد سلام کرتے ہیں. وہ رواج ختم ہو گیا.
میلاد کی کتابوں میں کون ساری روایتیں بڑی اچھی اچھی تھی، حدیث سے مقبول. میں نے یہ حدیث کی کتاب میں مسلم میں پڑھا اور شاید بخاری میں بھی ہے، اور میلاد کی کتابوں میں تو وہی. سویبہ لونڈی دوڑی دوڑی گئی اپنے آقا ابو لہب کے پاس، کہا کہ میرے آقا، میرے مالک، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں عبداللہ کے پسر پیدا ہو گئے، آمنہ کے لال پیدا ہو گئے، کائنات کے دنیا پیدا ہوئے، نبیوں کے تاجدار پیدا ہوئے. ابو لہب بھتیجے کی پیدائش کی خبر سن کر خوش ہو گیا اور اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا. میلاد کی کتاب میں ہے، اس سے آپ کو معلومات ہوتی تھی، لیکن اب تو میلاد کی کتاب آپ لوگوں نے کفن پھیلا پہنا دیا، اسے بند کر دیا. ابو لہب زندگی کو اس نے مخالفت کی. میرے نبی کا سگا چچا تھا، سگا چچا ہے نہیں، نبی کا سگا چچا تھا. سگا سمجھتے نا، سوتیلا نہیں، اپنا چچا تھا. پیر صاحب کا ہاتھ چومتے ہیں کہ نہیں؟ ارے پیر صاحب کا ہاتھ چومتے ہیں. اور پیر صاحب کے چچا آج آئے تو کبھی ہاتھ چومیں گے، قابل احترام ہے. تو نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، کائنات کے تاجدار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، ان کے چچا ابو لہب کا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں ارے بیوقوف سب کرنا چاہیے، بولو کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے. کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نہیں کرتے، اس لیے کہ چچا اب چچا نہیں ہے. نبی کی غداری کی تو رشتہ کر دیا، نبی کی غداری کی تو ایسا کٹا کہ اللہ ناراض ہو گیا. اور تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل ہو گئی، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے. اور اس کی بیوی ام جمیل کانٹوں کا گٹھر لاتی تھی، نبی کے راستے میں بچھاتی تھی، اور ایک دن پتھر پر بیٹھی تھی کانٹوں کا گٹھر لے کر. اور کانٹوں کا گٹھر جب دیہاتی عورتیں لے کے چلتی ہیں لکڑی کا گٹھر، تو ایک سرا جو ہے گردن میں پھنسا لیتی ہے تاکہ گرے نہیں، مضبوطی سے بنا رہے. وہ لے کے بیٹھی تھی، اچانک وہ گٹھر الٹ گیا اور رسی اس کے گلے کا پھندا بنا گیا. قرآن نے کہا ہم مالک الحفی کی دے حبل جو مجھے نہیں بنا رہا. نبی کا چچا تھا، اس کا احترام آپ کو کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے. اس نے نہیں کرتے. یہ غداری نبی کی تو رشتہ کٹ گیا. تو اگر نبی کا رشتہ ابو لہب سے قائم نہ رہا، اس نے کہ غدار مصطفیٰ تھا، تو جو بدعقیدہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن بدعقیدہ ہے، آپ کا رشتہ کس سے کٹ گیا؟ کوئی رشتہ نہیں، کوئی نہ. دوڑی دوڑ گئی نبی کی پیدائش کی خبر، نبی کی پیدائش کی خبر نہیں، بھتیجے کی پیدائش کی خبر. خوش ہو گیا. بھتیجے کی پیدائش میں سویبہ کو آزاد کر دیا. جب مرا النار کی سفر ہوا تو نبی کے ایک چچا حضرت عباس بھی ہیں، انہوں نے دیکھا خواب میں، پوچھا کہ اے ابو لہب تیرے ساتھ کیا ہے؟ کہا جہنم کے آگ میں جل رہا ہوں، لیکن جب میرے بھتیجے محمد کی پیدائش کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی کر دیا. تو ابو لہب جیسا جانی دشمن رسول اگر میرے نبی کو نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر پیدائش بنائے تو اس سے جہنم کا عذاب کر دیا جائے، اور اب رسول کو مالک کونین سمجھ کر، سید المرسلین سمجھ کر، شفیع الذین سمجھ کر، آقا کائنات سمجھ کر، فخر و لباس سمجھ کر اگر ان کی پیدائش بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سے بھی جہنم کا عذاب اتر دیا. زندہ باد.
محبت ہوتی ہے تو ہر طرف محبوب نظر آتا ہے. بیٹا سے محبت کرتے ہیں آپ لوگ؟ ارے اپنے بیٹا سے محبت کرتے ہیں، بیٹا سے محبت کرتے ہیں. گھر میں بھی بیٹے کی بازار گئے تو بیٹے کا چہرہ نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے. محبت ہوتی ہے تو ہر طرف محبوب ہی نظر آتا ہے. نظر میں بسا جب سے تو خوب ہے، جدھر دیکھتا ہے ادھر تو ہی. نظر میں بسا جب سے تو خوبرو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی. ایک عاشق رسول، سراپا عشق رسول، سرکار اعلیٰ. حج کیا آپ لوگوں نے؟ آپ نے تو حج کیا. ارے حج کیا، حج آپ لوگوں نے کیا. ارے عمرہ تو کر لیجیے، وہاں کی ہواؤں کو دیکھ لیجیے، فضاؤں کو دیکھ لیجیے، روضہ رسول کو دیکھ لیجیے. جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا گھر پر بلا لیا. یہ بڑے کرم کا فیصلہ، بڑے نصیب کی بات ہے. عمرہ میں تو 80-85 ہزار روپے خرچ ہو گئے. جائیے عمرہ کیجیے، عمرہ کیجیے. اللہ توفیق دے تو حج بھی کیجیے. تو وہاں جب آپ جائیں گے، ادھر ہے پچھم، ادھر ہے اور ادھر ہے پورب. جب کعبہ کے جلوں میں جائیں گے، کعبہ کی چھاؤں میں جائیں گے، تو وہاں پورب پچھم اتر دکھن نہیں لکھا ہے. لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ کعبہ کا دروازہ پورب میں ہے اور کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، رحمت کی ہوائیں نکلتی ہے، تو ہم ہندوستانی بھی پورب میں رہتے ہیں. اس کا اپوزٹ پورب میں کعبہ کا دروازہ، اس کا اپوزٹ پچھم، اس کا اپوزٹ پچھم. آپ دائنے ہاتھ کا اتر، اب بائیں ہاتھ کا دکن. کعبہ کے 4 کونے، کعبہ کے ہر کونے کو عربی میں کہتے ہیں رکن. تو حجر اسود جس کونے پر ہے وہ پورب اور دکن کو کونے پر ہے. ادھر اس کو کہتے ہیں رکن حجر اسود، حجر اسود کا کونا. اور وہیں سے طواف شروع ہوتا ہے. اس سے بائیں ہاتھ پر لے کے جیسے ہی آپ چلیں گے منتظم ملے گا چپکنے کی جگہ. نبی چپک کر دعائیں کرتے تھے. آپ کو موقع ملے تو چپک کے دعائیں کر لیے گا، فرض واجب نہیں ہے، نبی کی سنت. آگے بڑھیں گے تو پورب میں وہ آگے بڑھیں گے تھوڑا سا تو دروازہ، یہ پورب سے میں آپ جا رہے ہیں دروازہ. دروازے کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو اتر میں ایک 4 فٹ کی دیوار ہے، 4 فٹ کی دیوار ہے کھڑی. اس کو کہتے ہیں حتیم. اور یہ دوسرا کونا، یہ پورب اور اتر کے کونے پر پورب، اس کو کہتے ہیں رکن عراقی. ملک عراق سے سمتے ہیں. یہ محراب جیسے مسجد کی ایسی ہوتی ہے گول دائرے، اسی محراب کی طرف وہ حتیم ہے، 4 فٹ کی دیوار. اور رکن عراقی سے لے کر کے رکن شامی تک. یہ دوسرا کونا جو ہے جو اتر اور پچھم کے کونے میں ہے، یہ رکن شامی کہلاتا ہے. یہ 4 فٹ کی دیوار نبی کی جوانی کے ایام تھے. سیلاب آئے، دیواریں ڈھہ گئیں، شکستہ ہو گئی. قریش عرب کے لوگوں نے طے کیا کہ حلال کمائی سے ہم کعبہ کی دیواریں اٹھائیں گے. حلال کمائی کی شرط نے پیسے کم کر دیے تو حتیم والا حصہ باہر کر دیا. وہ کعبہ کا حصہ. میرے نبی نے حج کیا، پہلا حج بھی تھا اور آخری بھی تھا سن 10 ہجری میں. تو حضرت بی بی عائشہ کی باہ پکڑ کر حتیم میں داخل فرما دیا اور فرمایا، اے عائشہ اس حتیم میں نماز پڑھ لے، تیری قوم نے پیسے کی تنگی کی وجہ سے اسے باہر کر دیا تھا. حتیم اتر میں محراب کی طرف کمان، 3 کمان چلاتے ہیں آدی باسی لوگ.
कमान की तरह पर है। ये ऐसे उत्तर किधर है? और उत्तर मेरे नबी का रोजा, उत्तर में मेरे नबी का रोजा, मेरे नबी का रोजा। और दीवार तो जमीन ही पर खड़ी खड़ी आती है ना, और सजदा आप जब करते हैं तो पेशानी जमीन पर रखते हैं। दीवार भी ने भी पेशानी अपनी जमीन पर रखती है गोया। अब वो मेहराबी शक्ल की है, आपने देखा तो कहा दीवार है, लेकिन जिसके दिल में इश्क़ रसूल कर दिया जा रहा है, मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है, इश्क़ रसूल की बस्ती है। सरकार आला हज़रत ने देखा तो उन्होंने कहा मियां ये दीवार नहीं है, ये काबा की मेहराब है, ये काबा की मेहराब है, उत्तर में है, उत्तर में नबी का रोजा है। तो तब क्या कहा, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी तुम अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर सजदे में पेशानी जमीन पर हो रही, और दीवार में पेशानी जमीन पर, जमीन पर तो खड़ी है, सजदे में पेशानी जमीन पर होती है, दीवार में भी पेशानी जमीन पर होती। आपने कहा ये दीवार है, आशिक़ रसूल आला हज़रत ने कहा ये दीवार नहीं है, ये काबा की मेहराब है, मेहराबी शक्ल है, उत्तर में, और उत्तर में नबी का रोजा, ये पेशानी जमीन पर रखकर नबी को सलाम पेश कर रही है, अज़मत का सजदा कर रही है। तो कहा जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भौं की लताफत पर लाके चला, नबी की भौं को कुर्बान हो रही है। भौं भी तो मेहराबी शक्ल की होती है। और जब निगाह उठाई हकीम से तो देखा कि काबा की छत पर नाली है, काबा की छत पर आपने मकान बनाया महमूद भाई ने, तो नाली है ऊपर छत पर, बारिश होगी, अब्र करम बरसेगा तो बारिश का पानी नीचे लाने के लिए नाली है। आपके छतों में भी नाली होती है, आपके छतों में भी नाली होती है। नाली की शक्ल की हो, आंख देख रहे हैं, आंख की शक्ल देखिए, और नाली भी ऐसे होती है। आपने देखा उसे कहते हैं मिज़ाबे रहमत। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? रहमत की नाली, रहमत का पढ़ना। बारिश होती है तो हाजी नीचे जाके खड़ा हो जाता है, समझता है रहमत के आबशार में नहा रहा है। आपने देखा तो कहा नाली है, और आशिक़ रसूल सरकार आला हज़रत ने कहा, देखा तो कहा मियां नाली नहीं है, ये उत्तर में नाली है, काबा की नाली उत्तर में, और उत्तर में नबी का रोजा है, ये नाली नहीं है, ये काबा की आंख है, काबा की आंख है। तो तड़प कर कहा गौर से सुनते रहा, गौर से सुनते रहा, काबा से आती है सदा, गौर से सुनते रहा, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे के जलवा देखते। जैसे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जब मोहब्बत का दिया जलता है तो हर तरफ महबूब का जलवा नजर आता है। नजर में बसा जब से तू गुरु है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही, जिधर देखता हूँ उधर तो ही। आप लोग बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो जब बाजार जाते हैं और कोई चीज पसंद आ जाए तो बाजार में खरीदते हैं ना। बकरा पसंद आ गया खरीद लिया, कपड़ा पसंद आ गया खरीद लिया। नबी पाक भी बाजार से गुजर रहे थे, घोड़ा नबी पाक को नजर आया, पसंद आ गया, मेरे नबी ने घोड़ा खरीद लिया। दाम क्या हो गया?
घोड़ा खरीद लिया, घोड़े वाले को दाम ज्यादा मिलने लगा, मुकर गया, कहा मैंने आपसे बेचा ही नहीं, बेचा है तो गवाह लाइए। आप लोग बाजार जाते हैं, गवाह लेके जाते हैं, और गवाह तो कोई लेके नहीं जाता। जूता चप्पल खरीदना हो, आलू भंडा प्याज खरीदना हो, कपड़ा लुंगी खरीदना हो, कोई गवाह लेके नहीं जाता। नबी के पास कोई गवाह न था। बाजार में जब कोई जिक्र शुरू होता है तो भीड़ लग जाती है, भीड़ लग जाती है। इतने में हजरत खुज़ैमा पहुंच गए। खुज़ैमा ने दूसरों से पूछा कि मामला क्या है। खुज़ैमा मौजूद नहीं थे, अभी आए। लोगों ने बताया कि ये शख्स मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा, ये मुकर गया, कहता है कि मैंने घोड़ा बेचा ही नहीं, बेचा है तो गवाह लाइए। तो खुज़ैमा खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूँ तो मेरे नबी ने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। अब सभी हैरान कि ये तो मौजूद थे नहीं, गवाही कैसे दे रहे? मेरे नबी ने पूछा क्या खुज़ैमा तुम तो मौजूद थे नहीं, गवाही कैसे दे रहे? कहा या रसूलल्लाह सुबह शाम कुरान आपको उतरता है, मेरी आंखें नहीं देखती, जिब्राइल आके कहते हैं, जिब्राइल आए हैं, कुरान लेके आए हैं, या रसूलल्लाह जिब्राइल हम नहीं देखते, आप आते हैं जिब्राइल आए थे, कुरान लेके आए थे, तो आपके कहने से हम कुरान को कुरान मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जन्नत मानते हैं, दोज़ख मानते हैं, इसे भी नहीं देखा, आपके कहने से मानते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि घोड़ा लगता है तो मैं गवाही देता हूं कि आपने घोड़ा खरीदा। नबी को तो डांट देना चाहिए था कि तुम मौजूद नहीं थे, गवाही वही देता है जो मौजूद रहे, जब मौजूद ही नहीं थे तो गवाही कैसे दे रहे हो? लेकिन नबी नाराज नहीं हुए, नबी इतने खुश हो गए कि नबी ने फरमाया कि खुज़ैमा मामलात में दो आदमी की गवाही चाहिए। शादी हो गई आप लोगों की? अरे शादी हुई, शादी में दो गवाह थे कि नहीं? फशहदू ज़वा आदमिन मिनकुम, कुरान फरमाता है दो गवाह बना लो, दो गवाह बना लो। तो कुरान का हुक्म है दो गवाह बना लो। लेकिन नबी का इख्तियार को देखिए, नबी इतने खुश हो गए कि नबी ने फरमाया कि खुज़ैमा मामलात में दो आदमी की गवाही चाहिए, लेकिन तुम जिस मामले में गवाही दोगे तुम्हारी एक गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बात समझ में आ रही है? तो बस इतना ही, नबी पाक का जिक्र भी सुनिए, साथ ही साथ हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान में कि अगर फख्र के साथ जीना है, सर उठा के जीना है, तो बच्चों को कुरान भी पढ़ाइए, हदीस भी पढ़ाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, जाके मत रहिए। कितने अफसोस और शर्म की बात है कि डाकखाने का एहतराम आप नहीं कर सकते, आप बैंक का फर्ज, आपके गांव में कोई डीसी आप में से नहीं, कोई एसपी नहीं है आपका बच्चा, किसी विभाग का अफसर नहीं है। अगर हिंदुस्तान में रहना है और फख्र से उठा के चलना है तो अपने बच्चों में तालीम आम कीजिए, कुरान और हदीस की तालीम भी दीजिए, और आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, वकील भी बनाइए। सरकार गौसे आजम नाम सुना है आपका? रब ने चुन लिया, रब ने चुन लिया तो उन्हें इख्तियार वाला बना दिया, पावर वाला बना दिया, और सारे वलियों का सरदार बना दिया, सारे वलियों का। रब कहो तुम आए अब्दुल कादिर कह दो, तुम्हारा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। तो सरकार गौसे आजम के लब खुले तो फूल झड़े, और गौसे आजम ने फरमाया कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ली औलिया, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। जितने भी वली थे सब ने सर झुका दिया और कहा हुजूर आपका कदम मेरे गर्दनी पर नहीं, सर आंखों पर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम रोसे। अमजद शरीफ का नाम सुना है? अरे सुना है? तो उस अमजद शरीफ में
غوث اعظم کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، غوث اعظم کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، بغداد سے آئے، نبی کے حکم پر ہندوستان میں دین کا دیا جلانے آئے، اسلام کا چراغ روشن کرنے کے لیے رب نے چن لیا کہ اختیار والا بنا دیا، پاور والا بنا دیا۔ کسی غریب کی غربت دیکھی، امجھر کے سیدنا پاک ہے، مٹی کا ڈھیلا الحمد پڑھ کے دیا، سونے کا ڈھیلا بن گیا۔ حضرت کے ساتھ 40 مرید آئے تھے، کوئی مشہد کا، کوئی شیراز کا، کوئی مکہ کا، کوئی مدینہ کا۔ کہا سرکار بھوکے ہیں، حضرت نے نگاہ اٹھائی، دیکھا 2 ماہ کا گائے کا بچہ، بچیاں چل رہی ہے۔ آپ نے کہا دودھ، چرواہے نے آپ کے حکم پر دعا تو اتنا دودھ نکلا کہ 40 کے 40 مرید نے پیٹ بھر کے پیا، سیراب ہو گئے۔ سون ندی بہتی تھی، حضرت نے حکم دیا اب میں آ گیا ہوں، تیرا کیا کام ہے، راستہ بدل دے۔ اس نے 10 میل پچھم سے بہنا شروع کر دیا۔ ہاتھوں میں سوکھی لکڑی تھی، وہ سے پاک گاڑ دیا، ہری بھری ہو گئی، انجاز کرتے ہیں، صرف درگاہ ہی میں نظر آئے گی، پورے ہندوستان میں ڈھونڈ لیجیے ویسا درخت نظر نہیں آئے گا۔ حاجی خان جامع خان گھوڑے لے کے جا رہے تھے، ان کی غفلتوں سے مر گیا، روئے گڑگڑائے، حضرت نے دعا کری تھی، مردہ گھوڑا زندہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا پاک تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے سیدنا پاک نے ہاتھ بڑھایا تو آستین سوکھی تھی، ہاتھ بڑھایا تو آستین بھیگ گئی۔ سبھی حیران، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ پوچھے معاملہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں عثمان خان میاں خان آئے اور انہوں نے مریدین سے بتایا کہ جب ہم لوگ چلے راستے میں پلپل ندی ملی، سیلاب کا باڑھ تھی، ہم لوگوں نے ندی پار کیا، ہمارے فوجیوں نے جب ہم پار ہونے لگے کشتی میں بیٹھے، بھون میں پھنس گئی، ہم نے پکارا اے میرے پیر مدد کیجیے۔ اچانک ایک ہاتھ بڑھا جس نے کشتی پکڑ کر کنارے سے بچا دیا۔ اب لوگوں نے جان لیا جب ہاتھ سیدنا کا ہاتھ تھا، جب ہاتھ بڑھایا تھا تو آستین سوکھی تھی اور ندی میں ہاتھ داخل کر کے کنارے کی تو ہاتھ بھیگ گیا۔ ان بزرگوں سے نسبت جوڑنا خوش نصیبی کی بات ہے۔ کپڑے کی دکان میں گئے آپ لوگ، ارے کپڑا کی دکان میں گئے ہیں، کپڑوں کو اٹھا کے تو لوگ کہیں گے پاگل، آدھا گز کپڑا لائیے قرآن شریف سے لپیٹ دیجیے، اسے کہتے ہیں جزدان۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں، پہلے جزدان کرتے ہیں۔ وہی کپڑا دکان میں تھا تو چومتے نہ تھے، کپڑے نے قرآن سے نسبت حاصل کی تو کپڑا بھی عزت والا ہو گیا، عظمت والا ہو گیا، کپڑے کی تقدیر سمجھ گئی۔ کپڑا نسبت پایا قرآن سے تو کپڑے کی تقدیر سمجھ جائے، آپ کی نسبت روحانی سرکار غوث پاک سے ہو جائے تو بگڑی تقدیر بنے بگڑا مقدس سمجھ جائے۔ نگاہ بھری میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کھڑے ہونے سلام کریں۔